اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلق اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہرا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان کے پربرکت ساعات میں مرکزی ادارہ حسینیہ ٹرسٹ کی جانب سے یہ دروس کا سلسلہ ماشاءاللہ آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس مسائی جمیلہ کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں شیطان بند ہے، وسوسے نہیں ہوتے، اللہ کی مہمانی میں بیٹھے ہیں، اور پورے سال میں 11 مہینے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، لیکن ایک مہینہ اللہ نے اپنی مہمانی میں بلا کے مجھے اور آپ سے اس بات کا تقاضا رب فرما رہا ہے کہ روزہ میری خاطر رکھو تاکہ تمہارے جسم اور روح دونوں کو میں شفا دے دوں۔ روزہ جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی خالق نے ہمیں شفا کے لیے ہم پہ واجب کیا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان 30 دنوں میں زیادہ سے زیادہ رب کریم کی درگاہ میں ہم برکتوں کو، فیوزات کو سمیٹ لیں اور اپنی تمام اخلاقی کمزوریوں کو اس مہینے میں دور کریں۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام نے ہمیں روزانہ کی دعا، گویا یہ ایک میڈیسن ہے روحانی طور پر جس کو ہم لیتے ہیں، تو ناظرین محترم ان دعاؤں کو غور سے سماعت فرمایا کریں، اور دعا وہی ہے کہ جس کو لینے کے بعد استعمال کی جائے، وہی دوائی کارگر ہے جس کو استعمال کریں۔ تو ان روحانی دعاؤں کو اپنے پہ آپ تطبیق کریں تاکہ جو اچھی چیزیں ہوں وہ ہم اپنائیں اور بری چیزوں کو ہم اپنے سے دور کریں۔ آئے آج 8ویں دن میں رب کریم سے ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ 8ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا میں ہم اپنے رب سے لے رہے ہیں ائمہ کے توسط سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجا العاملین۔ ہم آج خدا کی درگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ خدا بندہ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام میں آج کے دن میں مجھے یتیموں پر رحم اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، اللہ آج کے دن میں مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، امن و سلامتی، سلام کو مجھے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَصُحْبَةَ الْكِرَامِ، میرے مالک آج کے دن میں مجھے برے لوگوں کے نہیں بلکہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب فرمائے۔ بِطَوْلِكَ یا ملجا العاملین، اپنے فضل و کرم سے اے آرزو مندوں کی آخری پناہ گاہ۔ آج کی گفتگو میں ہم جو پہلا جملہ ہے آج کی دعا کا، یتیموں پہ شفقت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا اور اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا۔ خالق کائنات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔
یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ تم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے ماں باپ پر احسان کرو، اور قربا اور یتیم و مساکین پہ یہ حکم خدا ہے کہ یتیموں پہ احسان کیا جائے۔ آج کل کے ہمارے معاشرے میں ہم کسی کا خیال نہیں رکھتے، اور بالاخص یتیموں پہ جس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے وہ بڑی شفقت کا طلبگار ہوتا ہے۔ باپ ایک سایہ ہے، ان سے پوچھیں کہ جن کے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پیغمبر گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت دارا یقال له دار الفرح لا يدخلها الا من فرح یتام المؤمنین۔ پیغمبر نے فرمایا جنت میں ایک ایسا گھر ہے جسے خوشی کا گھر کہا جاتا ہے، اس گھر میں فقط وہ داخل ہوگا جو مومنین کے یتیموں کو خوشحال رکھے۔ میرے آپ کے دائیں بائیں کتنے ایسے گھرانے ہیں جن کے والد کا سایہ سر پہ نہیں ہے۔ بچوں کو، یتیموں کو خوش کرنا یہ ائمہ کا طریقہ کار رہا ہے۔ مولا امیر المومنین یتیموں کے گھروں میں جاتے، ان بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے، ان کو کندھے پہ سوار کرتے تاکہ کوئی علی کے دور حکومت میں کوئی یتیم بھوکھا نہ رہے۔ بلکہ یتیموں سے عجب جملہ فرماتے میرے مولا کہ اگر تم سے کہے کہ تمہارا باپ کون ہے تو انہیں کہنا کہ ہمارا باپ علی ہے۔ تو علی والوں کو بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ یتیم کا حق کھائے، وہ یتیموں کو زیادہ سے زیادہ پیار کرے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث جو بڑی طویل کے ساتھ ہے، کسی نے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہے، میرے اندر رحم و کرم نہیں ہے، میں کیا کروں کہ میرا دل نرم ہو جائے؟ تو فرمایا تم زیادہ سے زیادہ یتیموں پہ شفقت کیا کرو، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ یہاں تک ہے کہ اگر آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں اتنے خدا گناہ معاف کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ تمہاری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں جو یتیم پہ شفقت کرے۔ خالق کائنات نے سورہ النساء میں ارشاد ہوا ان الذین یأکلون اموال الیتیم ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم و ستم سے کھاتے ہیں وہ صرف آگ کھا رہے ہیں، اور بہت جلد یہی آگ ان کو قیامت میں جلائے گی۔ گویا مال یتیم کھانا آگ کھانے کی طرح ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہوئے کسی قسم کی ان کو پریشانی نہیں ہے، سمجھتے کہ یہ کھانا ہی حق ہے، اور جو مال یتیم کھائے خدا اس کو دنیا میں بھی عبرت بناتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا شر الماکل اکل مال الیتیم ظلما، کھانے کی چیزوں میں بدترین یہ ہے کہ کسی یتیم کا مال ظلم کے طور پر کھایا جائے۔ آج اگر ایک بھائی فوت ہو جائے تو اس کے دوسرے جو بھائی ہیں اپنے بھتیجوں کے، اپنی بھتیجیوں کے، وہ مکان ہو، وہ زمین ہو، وہ دولت ہے تو اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، اور وہ کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں دے کے اپنا آپ لیتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے نبی کے فرمان کے مطابق وہ یہاں بھی آگ کھا رہا ہے، یہ بعد میں بھی آگ کھائے گا۔ خدا بندہ ہمیں آج کے دن میں یتیموں پہ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حصہ آج بھوکھوں کو کھانا کھلانا۔ قرآن فرما رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سورہ دہر کی آیتیں کس کو یاد نہیں ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ سارا آل محمد کا سورہ ہے کہ جب آل محمد نے روزے رکھے تو یتیم آئے، مسکین آئے، اسیر آئے۔ آل محمد خود بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن یتیم، مسکین، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم تو بس تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم نہ تم سے بدلے کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے، ہم تم سے کوئی اس کا اجر تم سے نہیں لینا چاہ رہے، بلکہ ہم اپنے اللہ کی رضا کے لیے، گویا یتیم، مسکین، غریبوں کو کھانا کھلانا رضا بے خدا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب اطعام الطعام، یقیناً اللہ تعالیٰ کھانا کھلانے کو دوست رکھتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں آج کل ہمارے ان برادران کو کہ اس لاک ڈاؤن میں، اس کرونا وائرس کے سبب جن کے گھروں میں فاقے پڑے ہیں، اور خصوصاً جو مزدور طبقہ ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، آج ان کے گھروں میں بھوک ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پورے میڈیا میں لوگ کس طریقے سے سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اب باہر آئیں تب بھی پابندی ہے، ان کے گھروں میں کھانا نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا آج کے اس درس کے ذریعے جو دیار غیر میں ہیں یا میرے ملک میں ہیں، جن کو اللہ نے بڑا کچھ دیا ہے، وہ بڑی جلدی سے ان کا مدد فرمائیں۔ ہمارے ماشاءاللہ کراچی کے ایک برادر ہیں جو ماشاءاللہ لوگوں کو اتنا گھروں میں کھانا پہنچاتے ہیں، ہماری مذہبی تنظیمیں ہیں، خود ہمارے ادارے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کا دسترخوان تو بسا رہے لیکن ہمارا ہمسایہ بھوکا رہے۔ مولا فرماتے اذا اطعمت فاشبع، جب تم کسی کو کھانا کھلاؤ تو کتنا کھلاؤ؟ اتنا کھلاؤ کہ وہ سیر ہو جائے، اتنا کم بھی نہ ہو کہ وہ صرف دیکھ سکے۔ کھانا وہی ہے جس کو پورا مکمل سیر ہو کے کھایا جائے۔ اور فرمایا قرآن نے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جب پوچھا جاتا ہے کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو تو جہنم میں جانے والے وہ پوچھتے کہ وہ تم جہنمی کیوں ہو، تو ان میں سے ایک سبب وہ یہ کہتے ہیں ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم آج خود تو پیٹ بھر کے کھاتے تھے لیکن ہمیں کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ مسلم معاشرہ ہے، یہ اسلام کا معاشرہ ہے، اور اسلام رواداری کا درس دیتا ہے۔ آپ اپنے محلے سے شروع کریں، آپ اپنے گھر سے شروع کریں، آپ اپنے عزیز و اقارب سے شروع کریں۔ ہاں یہ نہیں ہے دکھاوے کے لیے 1 کلو آٹے پہ سب کا ہاتھ ہو، دکھاوے کا نہیں، بلکہ ایسے دو کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس لیے کہ آل محمد فرماتے ہیں ہم دیتے اس لیے ہیں تاکہ اس کام سے خدا راضی ہو جائے۔ اور آخر میں فرمایا پیغمبر نے، میرے نبی نے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، وہ بندہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا جو خود تو اپنے گھر میں سیر ہو کے رات بسر کرے اور اس کا مسلمان بھائی جو ہمسائے میں ہو وہ بھوکا ہو۔ پیغمبر نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، میری وہ بندہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا ہے کہ جس کا ہمسایہ، جس کا مسلمان بھائی بھوکا سو جائے۔ خالق کائنات آج کی دعا کے دوسرے حصے میں ہمیں ضرورت مندوں، بھوکھوں کو، خصوصاً یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہر جگہ، ہر گھر، ہر محلہ جو ہے وہ بے روزگاری کا سبب بنا ہوا ہے۔ آپ کو خدا نے اگر دولت دی ہے، خدا کے راہ میں دیں، خداوند کریم آپ کو مزید نعمت عطا فرمائے گا۔ آج کا تیسرا حصہ، ہر حصہ بڑا اہم ہے، تیسرا حصہ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ ہے، سلام کو عام کرنا۔ قرآن کریم فرماتا تحیتہم فیہا سلام، جنت میں اہل جنت کا باہمی تحفہ سلام ہوگا، سلاماً سلاما، ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا السلام تحیت لملتنا و امان لذمتنا،
فرمایا سلام ہماری ملت کے لیے تحفہ اور ہمارے اہل ذمہ کے لیے امان ہے، امان یعنی امن ہے۔ اور فرمایا پیغمبر گرامی نے اذا تلاقیتم فتلاقوا بالتسلیم والتصافح واذا تفرقتم فتفرقوا بالاستغفار۔ میرے نبی کا فرمان سن لے کلمہ گو میرے مسلمانوں، جب تم آپس میں ملاقات کرو تو سلام اور مصافحہ کرو، اور جب ایک دوسرے سے جدا ہو تو استغفار کے ساتھ جدا ہو۔ یعنی مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ سلام کرے اور ہاتھ ملائے۔ گو آج کل ہمارا ہاتھ ملانا ممنوع ہے، کہیں کرونا نہ ہو جائے، اور یہ کرونا ہوا بھی اسی لیے ہے کہ ہم نے سلام چھوڑ دیا تھا، ہم نے مصافحہ چھوڑ دیا تھا، تو خالق نے یہ نعمت ہم سے اٹھا لی ہے۔ مسلمان وہی ہے جو ایک دوسرے کو سلام کرے۔ اور فرمایا پیغمبر نے مغفرت کے اسباب میں سلام اور حسن کلام بھی شامل ہے، سلام کرنا مغفرت کے اسباب میں ہے۔ اور فرمایا کنجوس کون ہے؟ فرمایا ان ابخل الناس من بخل بالسلام، کنجوس ترین بندہ وہ ہے کہ جو سلام کے بارے میں بخل کرے۔ تیرا کیا جاتا ہے؟ ایک سلام کرنے سے ہمیں بڑی موت آتی ہے، اور کچھ ہمارے معاشرے میں سلام کرنے کو شاید کمزوری کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہمیشہ پیغمبر نے ہی سلام کیا، کبھی سبقت نہیں لیتے تھے۔ پیغمبر جو ہے پیغمبر پہ کوئی سلام کرنے میں سبقت نہیں لیتا تھا۔ تو میں نے کوشش کی کہ آج میں اپنے نبی پہ سلام کروں گا، تو میں درخت کی اوٹ میں چھپ گیا کہ نبی پاک آگے سے گزریں گے تو میں سلام کروں۔ تو پیغمبر نے دور سے کہا اے درخت کے پیچھے چھپنے والے، تجھ پہ میرا سلام ہو۔ تو گویا یہ سلام کرنا سنت رسول ہے اور آئمہ کی بھی سنت ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کھانا کھلانا اور ایک دوسرے کو سلام کرنا، خدا اس دونوں چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہے تو جب تک وہ سلام نہ کرے اسے گفتگو ہی نہیں کرو۔ ایک دو بندے آتے چپ کر کے چوروں کی طرح، نہ سلام نہ کلام، بات شروع کر کے جاؤ، ہم تم سے بات ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ مسلمانوں کا پہلا کام ہی ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا پیغمبر گرامی فرماتے افش السلام یکسر خیر بیتک، تم سلام کو خوب آپ کرو، اس سے تمہارے گھر میں برکت زیادہ ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ خدا کے ناموں میں سے نام ہے، ایک ہے نا السلام، جہاں اللہ کے نام ہے المہیمن متکبر، ان میں سے سلام اللہ کا نام ہے۔ تو فرمایا سلام اللہ کے ناموں میں سے ہے، ایک نام ہے، لہٰذا اسے اپنے درمیان خوب عام کرو۔ ہمارا جو آج کل کا جنریشن ہے یہ سلام کرنے کو عار سمجھتا ہے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا رسول اکرم اللہ اور اس کے رسول کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام سے ابتدا کرے۔ سلام کرنے سے کچھ تیرا جاتا نہیں ہے، فرمایا سلام کرنے سے تمہارا تکبر دور ہوتا ہے۔ متکبر کبھی سلام نہیں کرے گا، متکبر کبھی نماز نہیں پڑھے گا، تکبر ختم کر دیتا ہے جو سلام کرے۔ اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا سلام کی 70 نیکیاں ہیں، ان میں 69 ابتدا کرنے والے کے لیے، ایک جواب دینے کے لیے۔ یعنی سلام کرنا سنت ہے لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ فرمایا کہ جس وقت تم فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، سورہ نور میں ارشاد فرمایا جب تم گھروں میں جانے لگو تو کم از کم خود اپنے ہی اوپر سلام کیا کرو، جو اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں کوئی بھی نہیں ہے، فرماتے کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کرو۔ بلکہ میں آج ناظرین محترم جو ہماری گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس درس کا ثواب عطا کرے۔ خصوصاً میں ملتمس ہوں ناظرین سے میرے مرحوم والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔
جن کی محنتوں سے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک عمل ہے، فرمایا کہ اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہوں، کوئی بھی نہ ہو، آپ چاہتے ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں رزق آئے تو ایک بڑا طریقہ بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا تم گھر میں داخل ہوتے ہی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساتھ ہی ایک دفعہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو فرماتے ہیں یہ عمل تم جب بھی گھر داخل ہوتے ہوئے کرو، خدا تمہارے گھر میں رزق کے دروازے کھول دے گا، بلکہ جملہ تھا دروازے توڑ کے تمہارے گھر رزق آئے گا۔ تو میرے برادران، یہ سلام کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ اتنا اہم ہے۔ تو میں ایک جملہ کہتا چلوں، آج ہمارے برادران جو سماعت فرما رہے ہیں، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بہتر طریقے سے دو۔ کوئی کہے سلام تو آپ کہیں وعلیکم السلام، اگر وہ کہے السلام علیکم تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہے، لیکن وہ وعلیکم السلام نہیں کہے گا، جو اس نے کہا ہے اسی کو آپ دہرائیے۔ نماز کے دوران بھی آپ سلام کا جواب دینے کے پابند ہے۔ فرمایا سلام کرنا مستحب ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ میرے ائمہ علیہم السلام کے فرمانوں میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ سلام کو مرتے دم تک اپنے بچوں کے لیے وصیت کر جاؤ کہ میرا بیٹا وہی ہے، میری اولاد وہی ہے جو سلام کرے۔ میں آپ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، سلام کس پہ کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا چھوٹا بڑے پہ سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے والے پہ سلام کرے، اور کم تعداد کے لوگ زیادہ لوگ تعداد پہ سلام کرے، بیوی میاں کو سلام کرے، بیٹے باپ کو سلام کرے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سلام کرے، چھوٹی بہن بڑی بہن کو، بھابھی کو سلام کرے۔ آج آپ اس درس میں اپنے گھر میں آپ ذرا سلام کو عام کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے گھر میں کتنی برکت آتی ہے۔ آج کل ہمارے بچے نہ سلام ایسے چوروں کی طرح آتے ہیں، چوروں کی طرح جاتے ہیں، اس گھر میں پھر امن نہیں ہوتا، اس گھر میں سکون نہیں ہوتا، اس گھر میں خوشی نہیں ہوتی جس گھر میں سلام نہ ہو۔ تو ایک جملہ عرض کر کے، آج کل ہمارے یہ ہے کہ اہل تشیع جو یہ ہم پہ الزام ہے کہ اہل تشیع جو ہیں یہ سلام نہیں کرتے، یہ علی مدد کہتے ہیں، ہم پہ سوال ہے۔ تو میں عرض کروں آج کے اس درس میں، یہ ہم پہ الزام ہے نہیں، مومن وہی ہے۔ اتنی قرآن کی آیتیں حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، یہ ہمارے پاس کتاب ہے، کوئی دلیل لینا چاہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ تم یہ بات غلط کہتے ہو کہ شیعہ سلام نہیں کرتے، کیوں نہیں سلام کرتے؟ شیعہ کیوں سلام نہیں کرے گا؟ کوئی بھی شیعہ سلام کا مخالف نہیں ہے، کیسے سلام کا مخالف ہو سکتا ہے؟ آپ ہماری محفلوں کی ابتدا ہی ہم حدیث قصہ سے کرتے، کوئی منکر ہے حدیث قصہ کا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو مجھے حدیث قصہ سناؤ، حدیث قصہ میں سارا سلام ہی تو ہے۔ میرے نبی آئے تو سلام کیا، زہرا نے بابا کو سلام کیا، اور حسن آئے تو ماں کو سلام کیا، نانا کو سلام کیا۔ وَإِذَا دَخَلَ حُسَيْن السلام علیکہ یا اماں ہو، وعلیکم السلام وقرۃ عینی۔ یہ دیکھا آپ نے، حسن آئے تو سلام کیا، حسین آئے تو سلام کیا، آخر میں علی آئے تو سلام کیا، اور آخر میں جناب سیدہ بھی داخل ہوئی ہے سلام کر کے۔ ارے شیعوں میں تو سلام کرنا سنت پنجتن ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ شیعہ سلام نہیں کرتا؟ ہماری تو پوری حدیث قصہ میں سارا سلام ہی سلام ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم سلام کے بعد اگر یا علی مدد کہیں تو یہ ہمارا ایک مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ پہلے ہم سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم تحفہ یا علی مدد کہتے ہیں، تاکہ اپنے مومن ہونے کی علامت کو ظاہر کیا جائے۔ تو یہ بات ایک خصوصی طور پر میرے نوجوانان محترم، اگر کوئی یہ کہے
کہ سلام کی جگہ ہم اس کو لائے ہیں تو پھر اشکال ہے۔ سلام کا اپنا مقام ہے یا علی مدد کا اپنا مقام ہے۔ خدا بند کریم ہمیں ہمیشہ سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا آخری جملہ، وہ کافی گفتگو ہو چکی، وہ تھا نیک لوگوں کی صحبت۔ یہ خصوصاً میرے نوجوانان محترم جو ہمارے اس درس کو بڑے اہتمام سے سماعت فرماتے ہیں، یہ درس دیتے ہوئے میں نوجوانوں کو تذکر اور بزرگوں سے دعا کا طلبگار ہوں۔ مولا فرماتے ہیں صحبت الاشرار تکسب الشر کالریح اذا مرت بالنتن حملت نتنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں برے لوگوں کی صحبت برائیاں لے کر آتی ہے، جس طرح جب ہوا بدبو کے اوپر سے گزرتی ہے تو اسے ساتھ ہی بدبو کو بھی لے کر آتی ہے۔ یعنی کہ ایک اگر جگہ بدبو ہے، ہوا آئے گی تو وہ ہوا بھی بدبو لے کے آئے گی۔ آپ کی پہچان آپ کے دوستوں سے ہے۔ احمق کی ہم نشینی روح کا عذاب ہے۔ اگر میرا نوجوان آج مسجد کا عاشق ہے تو دیکھیں اس کے چہرے پہ نور ہوگا، اسے وضو کرنا آتا ہوگا، اسے اذان آتی ہوگی، اس کو اقامہ آتا ہوگا، اس کو اپنے اصول دین آتے ہوں گے، اس کو اپنے فروع دین آتے ہوں گے، اس کو پاک رہنا آتا ہوگا، جس کے ہم نشینی اچھے بندے کو ساتھ ہو۔ مولا فرماتے عقل مند دوست کی ہم نشینی روح کی زندگی ہے۔ آپ بروں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو برائی ملے گی، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے اچھائی نصیب ہوگی۔ اور فرمایا ہر صحبت اور ہر نشی میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے خیر۔ آپ اچھوں کے ساتھ رہیں، میری بات کا برا نہ منائیں۔ کچھ ہمارے سنگتیں بھی ہیں، وہ اگر نمازی ہو صاحب ریش ہو تو سارے داڑھی رکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی سگریٹ پینے والے ہوں میں سگریٹ تک ہی رہوں گا، لیکن پھر وہاں بچہ جو ہے وہ سگریٹ پینا شروع کر دے گا۔ ہم نشینی جس محفل میں آپ بیٹھے جیسا رنگ ہوگا ویسے ہی آپ ہوں گے، اور ہم نشینی جس قدر طولانی ہوگی حرمت و احترام اتنا ہی محکم ہوگا۔ آپ جتنا ایک نیک بندے کے ساتھ رہیں گے اتنی ہی آپ کی اچھائی ہوگی۔ نیک ہم نشینی سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اچھائی کی طرف دعوت ملتی ہو اور برائیوں سے نجات حاصل ہوتی ہو۔ میرے برادران کوشش کریں اس رمضان میں آپ اچھوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ کسی نے پوچھ ہی لیا برے کون ہیں، کن کے ساتھ نہ بیٹھا کریں، تو فرمایا مجالست اہل الہوا من ساعت للایمان و محضرت للشیطان۔ مولا نے فرمایا ہوس پرستوں کی ہم نشینی ایمان کو بھلا دیتی ہے، حاضر کر دیتی۔ محفل سے جائیے، چلو جی فلم ویکھ لئیے، چلو تاش کھیل لیں، چلو جوا کھیل لیں، یہ آپ کو شیطان کے قریب کر دیتا ہے۔ دوسرا مولانا نے فرمایا لا یامن مجالس الاشار غوائل البلاء۔ سبحان اللہ، توجہ غور سے سماعت فرمائے گا۔ فرمایا شریر لوگوں کی مجلسیں بلا کی مصیبتوں سے محفوظ نہیں ہوتی۔ دیکھتے نہیں آپ نے بیٹھے بیٹھے لڑائی ہو گئی ہے، قتل ہو گئے ہیں، جیل بری پڑی ہے، کن سے؟ کہ جو بری صحبتوں میں بیٹھے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں شریروں سے کنارہ کشی کرو اور شریفوں کے ساتھ ہم نشینی کرو۔ وہ پنجابی میں شعر یاد آیا، نیچاں دی صحبت نال فیض کسے نہیں پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا۔ آپ اچھوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ میں خوشبو آئے گی، بروں کے ساتھ آئیں گے تو آپ کو بدبو آئے گی، چاہے وہ چرس کی ہو، چاہے وہ شراب کی ہو، چاہے وہ غیبت کی ہو، چاہے وہ نعوذ باللہ گناہوں کی ہو۔ خالق کائنات مجھے اور آپ کو آج کی یہ بڑی عظیم دعائیں اللہ ہمیں اچھوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پالنے والے کریم بالاخص آج کا اہم ترین موضوع ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہمارا درس سماعت فرما رہے ہیں، آج سے آپ شروع کریں کہ میں نے گھر خالی ہو، حتیٰ کہ سلام کے لیے فرمایا کہ تم ایک پلر سے دوسرے پلر میں آئے ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں آئے، پھر بھی سلام کرو۔
تاکہ تمہارے گھر میں سلامتی ہو۔ خدا بندہ ہمیں سلام کو عام کرنے اور گھر کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان تیزی سے گزر رہا ہے، آج 8واں روزہ ہو گیا، گویا عشرہ رحمت کے لیے صرف 2 دن رہ گئے ہیں اور اس کے بعد رمضان نے ہم سے جدا ہو جانا ہے۔ آئیں ابھی بھی کہ جو ابھی تک سیریس نہیں ہوئے اپنے اس رمضان کے لیے، اب بھی اپنے آپ کو تیار کریں، اس مہینے نے گزر جانا ہے۔ وہ خطبہ شعبانیہ میں کیا فرمایا، خوش قسمت ہے جس نے ایک ایک لحظے سے فائدہ اٹھایا، اور فرمایا بدبخت ترین انسان ہے کہ ماہ مبارک رمضان گزر جائے اور وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے۔ ماہ مبارک رمضان کے شرعی مسائل میں آج ایک اہم ترین مسئلہ جو مبتلات روزہ میں سے وہ قے کرنا ہے، الٹی کرنا یا وامٹنگ جسے آپ کہتے ہیں۔ فرمایا اگر روزے دار جان بوجھ کر قے کرے تو اگرچہ وہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایسا کرنے پہ مجبور ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر سہون یعنی بھول کے یا بے اختیار ہو کر قے کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ الٹی کے لیے بس یہی ہے، اگر آپ نے جان بوجھ کے کیا تو روزہ باطل ہے، اگر بے اختیار مثال کے طور پر بندے کو کوئی چیز دیکھ کے یا کوئی بیماری کی وجہ سے بے اختیار الٹی ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے۔ کوئی چیز ایسی کھا لی جائے کہ جس کے بعد معلوم ہو کہ اس کے کھانے کی وجہ سے دن میں بے اختیار قے آئے گی تو اس کا روزہ صحیح ہے، نہیں آئی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر روزے دار قے روک سکتا ہے جبکہ اسے طبی نظام کے تحت ہی قے آ رہی ہے تو اسے روکنا ضروری۔ ہاں مثال طور پر ایک دفعہ قے کے لیے الٹی اوپر آ گئی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو روکیں، اس کو آ جانے دیں، وہ بے اختیاری میں آئے گا۔ اور خاص کر جو ہمارا روزے کی حالت میں جس چیز کی طرف ہم زیادہ ہم اس سے مسئلے کی طرف ہر بندہ جو ہے وہ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے اگر کسی روزے دار کو یقین ہو کہ ڈکار لینے کی وجہ سے کوئی چیز اس کے حلق سے باہر آ جائے گی، چنانچہ اگر اسے قے کرنا کہا جا سکے تو ضروری ہے کہ جان بوجھ کر ڈکار نہ لے، لیکن اگر اسے یقین نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلے کی طرف توجہ رکھیے، آپ نے لسی شسی پی، بڑے فٹ فاٹ ہو کے سو گئے، اب اس نے اپنا اثر دکھایا تو ڈکار آ گیا۔ ڈکار آنا روزے کے باطل ہونے کا سبب نہیں، بلکہ ڈکار آ کے کوئی چیز آپ کے منہ میں آ کے خود نیچے چلے گئی پھر بھی روزہ باطل نہیں ہے۔ ہاں آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے کہ جس وقت ڈکار لیتے ہوئے کوئی چیز آپ کے منہ کے دائرے میں آ جائے جو آپ کے اختیار میں ہے، اس کو آپ کو باہر پھینکنا ہوگا، اس کو جان بوجھ کے نکلنا جو ہے روزے کے باطل ہونے کا سبب ہے۔ اگر روزے دار ڈکار لے اور کوئی چیز اس کے حلق یا منہ میں آ جائے تو ضروری ہے کہ اسے اگل دے، اگر وہ چیز بے اختیار پیٹ میں چلی جائے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ بس یہی ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے وہ آپ اس کو مثلا آپ جو نیچے ہے اس کو تو نہیں اوپر لا سکتے، لیکن جو منہ کے دائرے میں آ گیا ہے اس کو آپ کو باہر پھینکنا ہے، اور جو خود آ کے خود چلی جائے آپ کے اختیار میں نہ ہو تو ماہ مبارک رمضان میں وہ روزہ آپ کا صحیح ہوگا۔ خالق کائنات ہم سب کے روزوں کو قبول و منظور فرمائے۔ پالنے والے کریم ہماری یہ پوری ٹیم، میرے برادر ہیرا، ہمارا بیٹا علی، میرے برادران کاظمی صاحبان، تنزیل عمران کا بیٹا، یہ میرے بچے یہاں پہ ماشاءاللہ صبح ڈیوٹی دیتے ہیں۔ خالق کائنات ان بچوں کو اپنے امتحانوں میں کامیابی عطا فرمائے، میرے والدین مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، خصوصاً پالنے والے کریم جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ سید الطاف کاظمی صاحب، نقی شاہ صاحب، سید ناصر رضوی، سید شکیل، مہدی حسن، جواد جعفری، شجاعت علی، سید عرفان کاظمی، اللہ میرے ان برادران کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سید آصف رضا نقوی کی پریشانی کو دور فرمائے، علی جعفری لندن سے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، میر مشتاق حسین جعفری مرحوم ایک بہت عظیم میرے حج کے ساتھی اور ہمارے میر الطاف صاحب کے چھوٹے بھائی،
اللہ پالنے والے کریم اس مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، ان کے بیٹے بیٹیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، یہ زوجہ کو صحت کلی عطا فرمائے، سید زیغم عباس، سید سفیر کاظمی، سید حسن، ضمیر الحسن، حسنین علی، سید گلریز حسین منگوال سے خدا ان تمام برادران کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بابر اشرف اور سید شہزاد رضا جو آج ہمارے اس درد کو سماعت فرما رہے ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، خالق کائنات باقی روزوں کو اسی طرح عبادت میں ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا دعا کرتے رہا کریں اللہ ہم سب کی عاقبت بخیر کرے، اور دعا ہر نماز کے بعد یا اللہ یہ کرونا کا مرض، یہ وبا جلد از جلد ہم سے دور فرمائے، مسجدوں کو آباد فرمائے، شب قدر کے راتیں آنے سے پہلے یا اللہ ان وبا کو ہم سے دور فرمائے تاکہ ہم شب قدر کے اعمال اور مولا امیر المومنین کی عزاداری کو کر سکیں۔ خالق کائنات ہمارے آج کے اس درس کو بحق امام زمانہ اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ وقت استجابت دعا ہے، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔